والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی کی آپ تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں 12ویں سپارے کو مکمل کرنے کے بعد اب 13ویں پارے کی تلاوت جاری ہے، اور اس میں پہلے سورہ ہود مکمل کی گئی اور اس کے بعد پھر سورہ یوسف شروع ہوئی ہے۔ تو سورہ یوسف جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک لمبی صورت رکھی ہے جس میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ احسن القصص، یہ قصوں میں سے بہترین قصہ۔ تو یہی قصہ یا یہ کہانی حقیقی کہانی ہے، ہمارے ایمان کے مطابق، یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اس میں جو قصے کی جو تمام ضرورتیں ہیں سب رکھی گئی ہیں۔ اس میں ایک طرح سے وہ کہانی کی چاشنی بھی ہے کہ آدمی وہ بڑے شوق سے سنتا ہے اس کو، اس میں سسپینس بھی ہے، اس میں مختلف جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ بھی موجود ہیں، مختلف قسم کے نفسیاتی نظر آتے ہیں، کہیں بھائیوں کا اپنے بھائی کے ساتھ، باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک عورت کا ایک خوبصورت لڑکے کے بارے میں، اسی طرح پھر وہ جیل کا منظر بھی پیش کر دیا ہے، پھر بادشاہت کی طرف بھی دکھا دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قصے میں بڑی جامعیت کے ساتھ بتا دی ہیں، تاکہ انسان اس میں جو بھی روپ دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور جو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہے وہ سبق بھی اس کو مل سکتا ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی خواب کا ذکر کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا جس کی تعویل یا جس کی جو عملی شکل ہے وہ ان کے بڑھاپے میں نظر آتی ہے۔ بڑھاپا ہے یا کیا کہہ لیجئے کہ وہ اچھی خاصی عمر کو پہنچ چکے تھے جب وہ حکومت میں تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا ھذا تأویل رؤیای من قبل، کہ یہ ہے میرے ابا جان میرے خواب کی تعبیر کہ آج ہم دیکھ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تھا اس وقت بچپن میں آج وہ حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہی حسد کی بیماری، کہ بھائیوں کو حسد تھا اپنے اس بھائی پر، کہ یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں، کیوں ان کو اپنا قریب رکھتے ہیں۔ اور دوسری کہ دونوں بھائی یوسف علیہ السلام اور پھر ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ دونوں جو ہے وہ زیادہ ہی قریب تھے اپنے باپ کے، اور یہ باقی جو بھائی تھے وہ سب وہ سوتیلے بھائی تھے، اسی لیے وہ پھر اتنا وہ حسد رکھتے تھے ان سے کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ تبھی انہوں نے چاہا کہ اس کو باپ کی نظروں سے ہی ہٹا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم وہ بہت ہی ان کے محبوب بن جائیں گے۔ تو حسد کی بیماری جو ہے یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں یہی کہا گیا سورہ فلق میں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ اپنی آگ میں اس طرح جل رہا ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ بھی جل جائے اور ختم ہو جائے، اس کو بھی نہ ملے، جو مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہی حاسد کی وہ فطرت ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی چاہا کہ یا یوسف کو ہم کسی طرح قتل کر دیں یا کہیں اٹھا کے پھینک دیں تاکہ ہمارے باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے، اور پھر انہوں نے وہی سازش کی، چال چلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے تفریح کے نام پر، اور پھر اس کے بعد پھر رات میں شام کو روتے ہوئے آئے کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گئے، ہم کھیلنے کودنے میں لگ گئے، وہ چھوٹا تھا سامان کے پاس چھوڑ گئے، بھیڑیا آ گیا اور پھر ایک کرتے کے اوپر خون کے دھبے ڈال کے کسی جانور کے اور لے آئے، دکھا دیا باپ کو، اور باپ نے بھی یہی کہا کہ کتنا بھیڑیا کتنا عقل مند تھا، کتنا وہ یعنی سنجیدہ تھا کہ اس نے اس کی ایک قمیض کو نہیں پھاڑا، بڑے آرام سے اس کی قمیض اتاری یوسف کی اور پھر اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا، کہ کتنا وہ مہذب بھیڑیا تھا۔ تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان حاسدین کی آنکھوں میں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنی بڑی وہ دھوکے کی بات جو کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دھوکہ دینے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایک جو ہمارے سامنے ان کا ایک رویہ نظر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بھی یہ کوئی صدمہ پہنچا ہے تو انہوں نے اس پہ کوئی واویلا نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کی، رونا دھونا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف ہی رجوع کیا ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ بہت ہی خوبصورت صبر، بہترین صبر، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں،
تو ان کا اللہ پر کتنا پختہ یقین تھا کہ بیٹا چلا گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جب بھی آیا، پوری صورت اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی یعقوب علیہ السلام پہ اس قسم کا کوئی بھی صدمہ پہنچا تو انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا۔ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ زندگی جو ہے یہ بغیر کسی اس کی گزر جائے، لازمی ہے، تو اس میں پھر ہمیں وہی صبر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہی اسی صورت میں دو چیزیں بیان کی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تقویٰ اور صبر، دو باتیں بتائی گئی کہ تقویٰ کرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، اور صبر کرو گے تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ دو تین جگہ پہ یہی ذکر کیا گیا قرآن اس صورت میں کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو واقعہ بیان کیا گیا، پھر جیسے کہ قرآن نے تفصیل بیان کی، اتنا وقت نہیں کہ ہم پورا واقعہ بیان کریں، لیکن جو اس کے اہم واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے ہم کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر کنویں سے قافلے والوں نے نکال لیا اور ان کو لے گئے مصر، اور مصر جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، اور وہاں پہ جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو ایک بڑا آفیسر، اس نے خرید لیا۔ یہ اچھا معلوم ہوتا ہے یہ بچہ بہت اس کے چہرے مہرے سے کہ کسی اچھے خاندان کا بچہ ہے یہ، تو وہ لے گیا، اور پھر بیوی کو یہی کہا کہ اس کو رکھ لو، اس کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہاں پہ وہ پھر خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جس کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شطر الحسن، آدھا حسن دیا گیا، اتنے خوبصورت، اور وہ بھی ایک مرد کی۔ اور پھر جوانی جب آ گئی، جوانی میں تو کیا وہ غضب ڈھاتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت تھی، وہ اس معاملے میں بالکل ہی وہ برداشت نہ کر سکی، اور ان کو دعوت دی، بدکاری کی، اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور اتنے اونچے مقام پر تھے، تو وہ کیسے ہو سکتے تھے کہ بہک جاتے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اتنا اونچا مقام دیا کہ پھر اسی عورت نے بعد میں صاف کہا کہ واقعی یہ میری غلطی تھی، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی، میں نے اس کو بہکایا تھا۔ تو یہ اس کو کہنا پڑا جب بادشاہ نے کہا کہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، کہ پچھلا جو کیس تھا وہ نکالو، دیکھو کہ کیوں تم نے یوسف کو جیل میں کیوں بھیجا تھا، ایک معصوم کو، ایک بغیر کسی جرم کے، اس کو کتنے سال تک جیل میں ڈالے رکھا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر ان عورتوں سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ پھر اسی میں جیل کے واقعات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ایک نبی تھے اور اللہ کے دین کی دعوت ان کا فریضہ تھا، تو وہاں پہ جیل میں بھی انہوں نے یہ فریضہ چھوڑا نہیں ہے، وہاں پہ بھی وہ دین کی دعوت دیتے رہے، وہاں پہ بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے ان کو اجتناب کرنے کو کہتے رہے، دور کرتے رہے، تو کوئی شرک نہ کرے بلکہ توحید کی طرف۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے سارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا، یہ ہے اصل چیز، اس کو ماننا ہے، اس واحد القہار کو ماننا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کو مانو گے تبھی تم کامیاب رہو گے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنے رب کی دعوت دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اور پھر اس کی تعبیر کے لیے پھر وہی دو جو خواب دیکھنے والے تھے قیدی، ان میں سے ایک قیدی جو بادشاہ کے پاس واپس اپنی ملازمت پہ بحال ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں، اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں جیل میں ایک بیچارہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس نے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ دونوں میں سے جیسے دو خواب نے دیکھا تھا، ایک نے دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ وہ اس کے اپنے جو مالک ہے اس کو شراب پلا رہا ہے۔ تو یوسف نے بتا دیا تھا ایک تو واپس چلا جائے گا اپنی نوکری پہ، اور ایک جو ہے وہ مر جائے گا، اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو ظاہر جو بچ گیا تھا اس نے بتایا کہ ایک وہ بیچارہ ایک وہاں پر ہے جیل میں، ایک معصوم جسے کوئی اس کا مقدمہ نہیں چلا، نہیں کچھ ہوا۔ تو بادشاہ نے بھیجا، پھر جاؤ پوچھ کے آؤ، تو وہ جاتا ہے، پوچھتا ہے یوسف علیہ السلام سے، تو وہ پھر اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ صرف تعبیر ہی نہیں بتاتے بلکہ اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں کہ 7 سال جو ہیں تمہارے پاس وہ اچھے حالات رہیں گے، پھر 7 سال قحط آئے گا، اور پھر تم اس میں سے بچا کے رکھنا، جو پہلے جو تم 7 سال میں
تمہیں اللہ تعالیٰ بارشیں دے گا، پانی دے گا، فراوانی ہوگی، زراعت ہوگی اور فصلیں اگیں گی، تو اس میں سے بچا لینا۔ تو یہی چیز، تو بادشاہ تو اس پہ فریفتہ ہو گیا کہ بلاؤ اس کو، ایسا آدمی، ایسا ہیرا وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح وہ دربار تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب سارے مسائل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس میں کام کرنی حفیظ علیم، کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی تھا۔ تو اس سے صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پہ انسان یہ دیکھے کہ اگر یہی منصب کسی غلط کے ہاتھوں چلا گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، لیکن اگر اچھا آدمی اگر چھپ کے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر گناہ گار ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس نے کیوں نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسی لیے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جہاں پہ اس کا خطرہ ہو کہ یہ چیز جو ہے غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی اور تباہی ہوگی اس کی وجہ سے، تو اسی لیے پھر آدمی کو آگے بڑھ کے اس چیز کو تھام لینا چاہیے۔ لیکن ویسے جو ہے اس کی طلب کرنا منصب کی اور مقام کی، یہ منع کیا گیا ہے کہ اس کے آدمی کو خود نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ان کے بھائی، جب یہ وقت آتا ہے قحط کا، اور ان کے ہاں تو ذخائر بھرے ہوئے ہیں مصر میں، مصر کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پلاننگ تھی، بہترین پلاننگ تھی ان کی، کہ انہوں نے وہ سب چیزیں جو ہے محفوظ رکھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ضائع نہیں ہونے دی، اور پھر لوگوں کے لیے مقرر کر دیا کہ ہر شخص کو ایک اونٹ کا جو بوجھ ہے اس کے مطابق گندم ملے گی۔ تو یہ انہوں نے دیا، تو لوگ دور دور سے آ رہے تھے، اسی لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، اور پھر جب آتے ہیں یوسف علیہ السلام پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پہچان سکے وہ، اس لیے کہ جب وہ ان کو پھینکا تھا کنویں میں تو وہ تو ایک بچے تھے اس وقت کو اتنی، اس کے بعد آتے حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ پھر جوانی کو پہنچتے ہیں اور بڑی عمر کو جاتے ہیں تو بعد میں ہوا، تو ظاہر ہے کہ چہرہ بالکل بدل جاتا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے، تو انہوں نے اس وقت یہی کیا کہ ان کو گندم بھی دے دی، ان کے پیسے بھی ان کو واپس کر دیے اور پھر ان کو دے دیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، بعد میں جب گھر پہنچے تو ہمیں دیکھے ہمیں پیسے بھی واپس مل گئے اور گندم بھی مل گئی، اور ایک بھائی جو نہیں گیا تھا، چھوٹا بھائی، وہ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اس کو بھی لے کے آنا، تو اور دوں گا پھر میں۔ تو پھر انہوں نے کہا باپ سے کہ ہم کو نہیں ملے گا ہمیں اس کا راشن، تو آپ اس کو بھی بھیج دیجیے گا ہمارے چھوٹے بھائی کو۔ تو لہذا پھر وہ اگلی دفعہ گئے تو بھائی کو بھی لے گئے، اور پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کو ایک ہیلے کے ذریعے سے اس کو روک لیتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور پھر وہ سامان میں سے نکل آیا، اور اس طرح اپنے بھائی کو انہوں نے روک لیا اور بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو اسی لیے تاکہ وہ بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچ جائے، باپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن بچانے کے لیے کسی سے معلوم یہ ہوا کس طرح کا ہیلا کرنا جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، وہ پھر ہیلا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہو وہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا ہیلا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہی پھر یہ ہیلا کیا، جب گئے ان کے بھائی پھر واپس تو وہاں پہ پھر یہی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کی طرف سے جو ہم کہہ رہے ہیں سب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دے گا۔ اور وہاں پہ بھی پھر وہ لوٹ گئے فصبر جمیل، اور پھر یہی کا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے سارے غم اپنے دکھ سب اللہ سے کہتا ہوں، اللہ میرا رب ہے۔ کہ ایک بیٹا گیا پھر دوسرا بھی چلا گیا، باقی بھی نہیں آئے، بڑے نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، کہہ دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، اپنا بھائی نہیں کہا، تمہارے بیٹے، باپ کو کہہ رہے۔ تو یہی ہے کہ یہی حسد والی بات ہوتی ہے، تو یہی انہوں نے کہا۔ تو خیر صبر کیا انہوں نے، اللہ نے اس کا بہترین پھل دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ آتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے پاس وہ پونجی بھی نہیں ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اب آپ ہمارے لیے کچھ صدقہ ہی کر دیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ یوسف کہاں سے آ گیا، اسی لیے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف ہو؟ ہاں میں یوسف ہوں۔
یہ میرا بھائی ہے۔ تو اب وہ حیران ششدر رہ گئے کہ اس طرح یوسف کو اللہ نے، ہم نے تو اسے کنویں میں دھکا دیا تھا، اسے اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی تقوی اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو کس طرح اس کو، جس کو انہوں نے کنویں میں دھکا دے کے مارنا چاہا تھا، اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کو وہ مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، اس کی مصر کی بادشاہت دے دی اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ صرف یہی کہ صبر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ اور اسی لیے پھر وہ اس پر کسی وہ اترائے نہیں ہیں، اس پر کوئی جشن نہیں منایا انہوں نے، اس پہ انہوں نے کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہی دعا کی کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور انہیں مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مالک ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کتنی وہ اللہ کے سامنے یہ تواضع ہے، تذلل ہے، خضوع ہے کہ سب تیرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اپنے باپ سے بھی یہی کہ رفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اپنے دونوں ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور سارے جو لوگ ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، جو سجدہ ان کے لیے جائز تھا، تو اس وقت کہا تھا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا قد جعلها حقا، آج اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اور آپ لوگوں کو لے آئے یہاں پہ، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک تنازع کھڑا کر دیا تھا، ایک مصیبت اور ایک حسد تیار کر دیا تھا۔ یہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مصیبتوں سے گزارا اور اس کے بعد کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ تو یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو اللہ مجھے اسلام کی حالت میں ہی موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ تو یہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی شان، مومن کی شان کہ جب اس کو کوئی دولت ملتی ہے، جو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، تو وہ بے قابو نہیں ہو جاتا، وہ پاگل نہیں ہو جاتا کہ آج میں بادشاہ بن گیا، آج میرے پاس سب کچھ آ گیا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ یہ تمام نعمتیں دیں، اور اس کے بعد پھر وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہیں، اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، تو یہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ ایسی جگہ پہ تھے کہ اگر وہ اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو ایک ذرا سا اشارہ کرتے کہ ان سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، جیسے میں جیل میں گیا تھا، تو کوئی ان سے بعید نہیں تھا، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ نبی ہوتا ہے، نبی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، اسی نے فرما دی کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ دل تھا کہ آپ نے مکے فتح کرنے کے بعد مکے والوں کو یہ نہیں کہا کہ ان سب کو اڑا دو، سب کو، سب کی گردنیں مار دو، کہہ سکتے تھے، آپ کے صحابہ کرام تیار تھے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں، لیکن آپ نے نہیں فرمایا، ان کو آپ نے بھی یہی کہا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم۔ تو یہ ہے نبی کا شیوا، نبی کا مقام کہ وہ کبھی سے انتقام نہیں لیتا، کسی سے انتقام نہیں لیتا، جو کام اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنا سارا جو مقدمہ تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ان سب سے کہہ دیا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہے ایک مومن کی شان کہ مومن اس معاملے میں ایک نبی ہے، رسول ہے، یہ مومن ہے، وہ کتنے اونچے مقام پر ہوتا ہے، کس طرح اس کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ سب چیز برداشت کرنے کے بعد بھی انتقام نہیں لیتا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا واقعہ پورا اس صورت میں بیان کیا گیا، اسی لیے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا وہی ہے تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق